شواہد نہ ہونے پہ جب وہ درخواست خارج کرنا چاہی تو براڈ شیٹ نے درخواست واپس لے لی۔ یہ نیب نے اکتوبر 2019 میں شہزاد اکبر کے اور نیازی حکومت کے کہنے پہ لندن ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کی یہ درخواست منسلک کی تھی اپنی مین درخواست کے ساتھ۔ اب کیا یہ بات شرمناک نہیں ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا، سفارتی جو تحفظ حاصل ہوتا ہے نہیں دیا گیا، اور لندن ہائی کورٹ کے آرڈر پہ جب اکاؤنٹس منجمد ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کے تو وہ جرمانہ ضبط کیا گیا۔ کیا یہ شرمناک نہیں ہے؟ نیب کی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو شرمناک نہ ہو؟ نیب کی ایک ایک چیز شرمناک ہے، اور جس کا نوٹس اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کو لینا ہوگا، کیونکہ انصاف کا جو دورہ معیار ہے، نہ کرپشن ہے، نہ کرپٹ پریکٹس ہے، نہ کک بیک ہے، نہ کمیشن ہے، اور دوسری طرف آٹے کا مافیا ہے، چینی کا مافیا ہے، بجلی کا مافیا ہے، LNG کا مافیا ہے، ادویات کا مافیا ہے۔ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے سرکاری پیسے کی لوٹ کھسوٹ کی گئی ہے، پتہ ہے کہ چینی آج مہنگی صرف اس لیے ہے کہ عمران خان نے قلت کے باوجود اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی تاکہ اپنے فائنینسروں کی جیبیں بھر سکے۔ ادویات کا یہی حال ہے۔ پاکستان کے تمام پاور پلانٹ آج ڈیزل پہ چل رہے ہیں، اس لیے چل رہے ہیں کہ جو LNG اگست میں منگوانی تھی جب $2 کی تھی نہیں منگوائی گئی، 120 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ آج ڈیزل پہ مہنگی بجلی پیدا کی جا رہی ہے، خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پھر پاکستانی عوام بھگت رہی ہے، اور اس ناکام نیازی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ کالی اینک پہن کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور پتہ ہے کچھ نہیں، نہ مسائل کا ادراک ہے، نہ ان کو حل کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ تو جب یہ اتنے مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے اور اپنی کابینہ میں لوگ شامل ہیں جن کی جیبوں میں یہ پیسہ جا رہا ہے جو ہم بجلی اور گیس کے بل ادا کر رہے ہیں، تو کیا نیب کو یہ نظر نہیں آتا؟ اور بجائے اس کے کہ ان کا نوٹس لے اور یہ پیسے ریکور کرے، الٹا نیب نواز شریف صاحب کے بغض میں ایک کیس بناتی ہے جس میں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اور کدھر ہے وہ شہزاد اکبر جو روز کاغذ لہراتا تھا؟ میرا خیال سے گرمیوں میں یہ ہوا لینے کے لیے کاغذ اس طرح لہراتا ہے، سردیاں آ گئی ہیں، اس کو آگ لگا کے ہاتھ سیک لو شہزاد اکبر۔ ایک کیس میں شہباز گل نامی آدمی کو اس عدالت میں بلایا گیا، میڈیا پہ بڑکے مارتے ہیں، ٹویٹر کے شیر ہیں، فیس بک کے اوپر ان سے بدتمیز شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ جب عدالت نے بلایا تو کہا مائی باپ بیل بانڈ نہیں ہے میرے پاس، میری تیاری نہیں ہے، میرے وکیل کے پاس 50,000 روپے کی شیورٹیز نہیں ہے کہ میں جمع کرا سکوں، حضور مہلت دے دیں۔ اور کس کیس میں؟ کیس یہ تھا کہ یہ جو لاہور میں بسیں چل رہی ہیں اس پہ الزام لگایا شریف خاندان پہ کمیشن لینے کا۔ اب جب عدالت نے بلایا تو ہاتھ جوڑ کے مہلت، باہر بڑکیں، عدالت کے اندر مہلتیں۔ یہ ہے آپ کے کال و فعل میں تضاد، اور یہ وقت آ رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف ریفرنس بھی بنا رہے ہیں، اور PDM کے تحت الیکشن کمیشن کے باہر ایک مظاہرہ بھی ہوگا جس میں فورن فنڈنگ کی بات ہوگی۔ ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ عمران نیازی کو NRO نہیں دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران نیازی صاحب جب تشریف لائے تو ان کا ایک بڑا پاپولر جملہ تھا، 2 نہیں 1 پاکستان، اور آج اس تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد واقعی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے پاکستان اور ہے، ہمارے لیے پاکستان اور ہے۔ شہباز شریف جس کی وراثت میں بھی بہت کچھ ملا، جو خود بھی ایک کاروبار سے منسلک ہے، ان کے جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور عمران خان جس نے ساری زندگی ایک ٹکے کی نوکری نہیں کی، جس کا کبھی کوئی کاروبار نہیں تھا، کبھی وہ بیگمات سے جو ہے وہ تحفے لیتا رہا،
کبھی ATM جس کو پالتی رہیں، اور آج جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ جس کی آمدنی میں اور اثاثوں میں اتنا بڑا تضاد ہے، اس کی جو ہے اگر اس ملک میں آمدن سے زائد اثاثے کا کیس کسی پہ بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، جس کی آمدن کوئی نہیں لیکن اثاثے بہت سارے ہیں۔ اسی طرح علیمہ باجی ہیں ہماری، ان کی سلائی مشین، یہ ساری عورتیں میرے ساتھ کھڑی ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں ہمیں بتا دیں وہ سلائی مشین ان کو بھی دے دیں ایک جو 60 ارب روپیہ اگلتی ہے سلائی مشین، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سیاسی مخالفین اور خاص طور پر شریف فیملی کے خلاف جو بغض عمران خان ہے وہ حکومت میں آنے سے پہلے سے شروع ہوا اور پاناما کے ڈرامے سے شروع کیا گیا، اور آج وہ یہاں تک پہنچا کہ وہ کہاں 56 کمپنیاں اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے کیس اور آمدن سے زائد اثاثوں پہ آ گئے ہیں آج۔ اس لیے میں یہ بات صرف کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کی جو کارکردگی اور جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پاکستان کی تو کہہ رہی تھی، لندن ہائی کورٹ میں کیا ہوا، جس کو کل شہزاد اکبر صاحب نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی۔ شہزاد اکبر صاحب غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، مشرف صاحب کے دور میں پروسیکیوٹر تھے، جنرل نیب۔ یہ جو براڈ شیٹ کمپنی کو کانٹریکٹ دینے کا سارا معاملہ ہے، یہ شہزاد اکبر کی مدیت میں ہوا، یہ اس وقت اس نے کرایا، اور اس کے بعد جب اس کو کچھ نہیں ملا 2019 میں براڈ شیٹ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ اب کیونکہ جرمانہ جو ہے وہ دینا تھا تو کہا کہ چھوڑو اب ایک اور طرح وار کرتے ہیں، اب تم ایسا کرو کہ ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کی بات کر دو کورٹ پہ جا کے، جو انہوں نے کی، جس کے اوپر کیٹیگوریکلی لندن ہائی کورٹ نے کہا کہ ایون فیلڈ کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کوئی ال گاٹن منی ایون فیلڈ کی جو پوری پرچیز ہے اس پہ نظر نہیں آتی۔ اور اس پورے کیس میں 3 لوگ فریق تھے، ایک فریق تھی حکومت پاکستان، ایک فریق تھی براڈ شیٹ اور ایک فریق تھی نیب۔ اب اس کے اندر جرمانہ کسے ہوا؟ جرمانہ ہوا حکومت پاکستان کو تھرو نیب، اور فائدہ کس کا ہوا؟ براڈ شیٹ کا۔ اس طرف کون ہے؟ حکومت میں ہے شہزاد اکبر، نیب میں کون تھا؟ شہزاد اکبر، بیچ میں کیا ہے؟ براڈ شیٹ۔ یہ بڑی سمپل بات ہے، ان کو بڑا شوق ہے نا منی ٹریل مانگنے کا اور وہ الٹے سیدھے چارٹ جوڑنے کا۔ چارٹ یہاں پہ جڑ رہا ہے، اور یہ تو تھا سو تھا جو اپنی ایک شیل کمپنی کو 24 کروڑ روپے کی جو ادائیگی کی ہے، جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، یہ 24 کروڑ روپے تھے۔ عمران خان صاحب کا بڑا ایک پیٹ جملہ ہوتا تھا، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو شیل کمپنی ہے جس کے نام پہ 24 کروڑ روپیہ کھایا گیا ہے، یہ کس کے اکاؤنٹ پہ گیا ہے؟ یہ شیل کمپنی کی تحقیقات کون کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہوتی ہے، آپ چلے تھے نواز شریف کی جو ہے پراپرٹی اٹیچ کرانے، آپ کو لینے کے دینے پڑے اور آپ کو اربوں روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر جرمانہ بھرنا پڑا۔ اور میں برملا کہنا چاہتی ہوں کہ اس پورے سینیریو کے اندر شہزاد اکبر ایک مرکزی کردار ہے، اور پہلے بھی یہ کیس براڈ شیٹ کو اس نے دیا، اور اب بھی 2019 کے اندر جو سازش بنی اس کے جو منہ کی کھانی پڑی وہ شہزاد اکبر کو کھانی پڑی۔ سو اس لیے یہ براڈ شیٹ کے اوپر ایک فیک قسم کا نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی شہزاد اکبر صاحب نے، لیکن وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ ایک بندے کو جو سیاسی مخالف ہے اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، وہ خواجہ آصف ہو، وہ شہباز شریف ہو، وہ حمزہ شہباز ہو، اس کے خلاف آپ باہر بیٹھ کے آپ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ ان کو اپنی گواہی ثابت کرنے کے لیے میڈیا میں آ نہیں سکتے، ہو آ کے اپنی بات نہیں کر سکتے، آپ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ یاد رکھیے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے ماسٹر عمران خان کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذلت اور عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی وہ کسی دوسرے کو دے نہ سکتا۔ سو میں مطالبہ کرتی ہوں، اگر اس ملک پاکستان میں کوئی ادارہ ہے، اگر اس ملک کے اندر کوئی سننے والا ہے، غریبوں کی تو نہیں سنی جا رہی، کوڑا تو اٹھایا نہیں جا رہا۔ وہ عثمان بزدار پچھلے 3 دن سے نوٹس لے رہے ہیں کوڑے کا، بھائی میرے ہاتھ جڑوایا ہے، نہ لو نوٹس، جس چیز کا نوٹس لیتے ہو اس چیز کا بیڑا گرک ہوتا ہے۔ 3 دن سے نوٹس لیے چلے جا رہے ہیں کوڑے کی، وہ اٹھانے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں بیٹھ کر، اور آپ ان کی جو ہے پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ پگڑی ہر ایک کے سر پہ ہے، اور یہ اچھالنے کا ٹائم بھی آیا کرتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر اس ملک میں کوئی ادارہ سلامت ہے
وہ اس براڈ شیٹ کمپنی کا جو اسکیم ہے یہ 2000 میں جہاں سے شروع ہوا اور اب 2020 میں جہاں کے ختم ہو رہا ہے، اس کا نوٹس لے. نیب کا نوٹس کون لے گا میں پوچھنا چاہتی ہوں. نیب کی کارکردگی کا نوٹس کون لے گا؟ روز عدالتیں ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں لیکن کہنے والا سننے والا کوئی نہیں. اب یہ جو غبن نیب کے نام پہ ہو رہا ہے، جو ہماری آپ کی جیبوں سے ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے، عمران خان صاحب تو جو ہے وہ چند ہزار روپے ٹیکس دیتے ہیں. ان کے وزراء کرام، بڑے بڑے وزراء کرام اور یہ سی ایم ہمارے، یہ تو ٹیکس نہیں دیتے. ان کو کیا پتا ٹیکس کی؟ ہماری تنخواہوں سے ٹیکس جاتے ہیں، ہمارے پیسوں سے ٹیکس جو ہے اکٹھا ہوتا ہے. اور آپ نے 8000 ارب کا ٹیکس اکٹھا کرنے کی بات کی تھی، آج آپ آ گئے ہیں وہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اور آپ نے جتنے وعدے کیے آپ جھوٹے ثابت ہوئے. میں پوچھنا چاہتی ہوں اس ملک میں کوئی ادارہ ہے جو نیب اور اس کے ماسٹر عمران خان کی اور شہزاد اکبر کی ملی بھگت کا جائزہ لے سکے؟ اگر کوئی ہے تو یہ اتنا بڑا اسکیم ہے جو پاکستان کی عوام کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا ہے، اس کا جواب جو ہے ان کو دینا ہوگا. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.